الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا ہمارا سبق تھا بما کانوا یکذبون تک۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا فساد بیان کیا اور منافقین اپنے فساد کو کیا کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ آیت میں بیان کیا۔ انہی لوگوں کے بارے میں بیان کیا جن کے لیے دردناک عذاب ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ منافقین کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد مت کرو، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سدھار پیدا کرنے والے ہیں، جو بگڑا ہوا ہے اسے سدھارتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہاں پر منافقین کا فساد کیا تھا اور منافقین اپنے فساد کو اصلاح کیوں کہتے تھے؟ منافقین نے کفار سے تعاون کر کے مسلمانوں کے راز ان پر ظاہر کیے اور مسلمانوں کے راز ظاہر کر کے وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے، جنگ کو نیا جامہ پہناتے تھے، اور انہیں اس چیز میں مزہ آتا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان لڑائی ہو۔ کفار کے پاس جا کر کے مسلمانوں کے راز کھولتے تھے اور وہاں بیان کرتے تھے جا کر کے، انہیں مزہ آتا تھا۔ اس کے نتیجے میں جنگ ہوتی تھی، ایک دوسرے کو قتل کیا جاتا تھا، خون ریزیاں ہوتی تھیں اور زمین پہ لہلہاتے ہوئے کھیت اجڑ جاتے تھے، مال مویشی جانور بہت سارے قتل ہو جاتے تھے، سب کو بہت دشواری آتی تھی اور آپس میں لوگوں کا قتل کیا جاتا تھا۔ منافقین کو اس پر مزہ آتا تھا، یا ان کا فساد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور شریعت مصطفیٰ کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، شریعت مصطفیٰ کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے۔ جب وہ شریعت مصطفیٰ کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے تو جو مومن تھے، مومنوں کو برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے آقا کی شریعت کا ایسا مذاق اڑایا جائے، تو وہ اس نتیجے میں جنگ ہوتی تھی اور جنگ میں بہت سارے انسان مارے جاتے تھے اور لوگوں کو دین میں آنے سے روکتے تھے، کہتے تھے یہ نیا دین قبول مت کرو، نیا دین ہے۔ کیونکہ منافقین کو، وہ یہودی لوگ تھے، یہودیوں کو جلن بہت تھی ہمارے دین سے۔ جلن یہ تھی کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دین لے کر کے آئے تو وہ سوچنے لگے جو ہمارا مرتبہ ہے یہ سب ختم ہو جائے گا، اب ہمارے پاس مال و دولت بھی نہیں رہے گا۔ وہ یہودی لوگ یہ سوچتے تھے، کیونکہ ان کی اس دور میں بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے لوگ، ان کی لوگ عظمتیں بیان کرتے تھے، تو وہ یہ سوچتے تھے کہ ہماری عزت میں کوئی فرق نہ آ جائے، تو نئے دین کو مٹانے کی وہ کوششیں کرتے تھے۔ منافقین کا مقصد یہی تھا کہ ہم فساد نہیں کر رہے بلکہ ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے فساد کو اصلاح کیوں کہا؟ کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنے علماء، اپنے پیروں کی پیروی کرتے ہیں جنہوں نے انبیاء کرام سے تعلیم حاصل کی، ہم ان کے دین کو کیسے چھوڑ دیں، اور یہ جو نیا دین لے کر کے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دین ہم نیا دین ہے کیسے ایجاد کر لیں، ہم اس کو کیسے قبول کر لیں، ہمارا پچھلے دین ہے، ہم اسے اپنے پہلے دین کو کیوں بھول جائیں، اسے کیوں چھوڑ دیں، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے اور نئے دین کا پٹہ ہم اپنی گردن میں نہیں ڈال سکتے، نئے دین کا قلعہ ہم اپنی گردن میں نہیں ڈال سکتے۔ اور وہ یہ کہتے تھے
کہ ہم مسلمانوں کے راز کفار پر کھولتے ہیں تاکہ ان دونوں میں لڑائی ہو اور جنگ کے نتیجے میں بہت سارے مسلمان مارے جائیں، بہت سارے مسلمان قتل ہو جائیں۔ ہم یہ کوششیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ نیا دین پھلنے پھولنے نہ پائے، اس لیے ہم لوگوں کو دین سے روک رہے ہیں اور دین سے روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے تھے یہ ہمارا فساد نہیں ہے بلکہ یہ تو ہم اصلاح کر رہے ہیں، دین سے روک رہے ہیں لوگوں کو تاکہ یہ نیا دین حاصل نہ کر لیں، اس کو وہ اصلاح کہتے تھے۔ اور رب تعالی نے فرمایا افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، جب کسی شخص کا برا عمل اس کے لیے مزین کر دیا جاتا ہے تو وہ اسے اچھا سمجھنے لگتا ہے، وہ اسے سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، برا کام ہے لیکن اس کے سامنے اچھا کر دیا گیا، تو لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ شریعت کو نہیں دیکھتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بہت اچھا ہو رہا ہے۔ عہد رسالت سے لے کر کے آج تک آپ دیکھ لیں، مفسدین کا یہی رویہ رہا ہے، مفسدین یہی کہتے رہے ہیں، فساد کرنے والے آج تک یہی کہتے چلے آ رہے ہیں۔ جب ان سے کچھ کہا جاتا ہے کہ تم اس میں دین میں فساد مت کرو تو وہ یہی کہتے ہیں ہم فساد نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، لوگوں کو شریعت کی باتیں بتا رہے ہیں۔ جیسے محبت اہل بیت کے نام پر تعزیہ داری کرنا، ماتم کرنا اور نئی نئی تحریکیں چلا کے اس میں نئی ایجاد کرنا، بدعات کرنا، اور اس تحریکات کو اور اس مذہب کو ایسے خوشنما اور خوبصورت نام دیتے ہیں، محبت اہل بیت کے نام پر تعزیہ داری کر رہے ہیں، ان کی عظمت کو کم کر رہے ہیں، ان کی عظمت کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے محبت اہل بیت تعزیہ داری میں نہیں ہے، محبت اہل بیت ماتم کرنے میں نہیں ہے۔ اگر محبت اہل بیت ماتم کرنے میں، تعزیہ داری میں ہوتی تو حضرت امام زین العابدین تعزیہ بناتے اور امام باقر بھی بناتے، امام موسیٰ کاظم بھی بناتے، امام صادق بھی بناتے، جتنے بھی امام ہیں سب بناتے، لیکن انہوں نے کہیں بھی نہ اجازت دی اور نہ انہوں نے کہا کہ تم محرم بناؤ، اور نہ انہوں نے بنایا۔ تو لوگ آج اس چیز کو ایجاد کرتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے تم اس کام کو مت کرو یہ تو فساد کر رہے ہو آپ، تو وہ کہتے ہیں ہم فساد نہیں کر رہے، ہم تو اہل بیت کی محبت کو اجاگر کر رہے ہیں، اہل بیت کی محبت کو بڑھا رہے ہیں، صحابہ اکرام کی محبت بڑھ رہی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے تعزیہ اٹھانے سے، تعزیہ اونچے اونچے تعزیہ بنانے سے محبت اہل بیت ظاہر ہو سکتی ہے؟ ایک طرف اذان ہو رہی ہے، دوسری طرف تم کاندھے پر رکھ کر کے تعزیہ نکال رہے ہو۔ اگر آپ کو بنانا ہے تو چھوٹا سا ایک حضرت امام حسین کا روضہ بنا لیں، امام حسین کا روضہ بنانے کے بعد ایک روم میں رکھ دیں، پاک صاف کر کے روم میں ان کو خوشبو لگا کے وہاں پر رکھیں، سونا چاندی کا بنائیں، میں تو یہ کہتا ہوں، کیونکہ آپ کاغ کا بنائیں گے یا کسی کاغذ کا بنائیں گے تو روزے کی بے ادبی ہوگی، کیونکہ کاغ کا جو ہے وہ پھٹے گا، کاغذ کا پھٹے گا اور پھر آپ اس کو پھینک دیں گے توڑ پھوڑ کے، تو اس میں حضرت امام حسین کے روزے کی بے ادبی ہوگی۔ تو بے ادبی سے بچنے کے لیے آپ سونا چاندی کا بنائیں، چندہ کریں، جتنا چندہ ہوتا ہے محرم پر جتنا کرتے ہیں اس کا سب کا سونا لے کر کے آئیں، سونا چاندی کا بنائیں، سونا نہ مل جائے چاندی کا بنا لیں، بنا کر کے اس کا دیدار کرتے رہیں، رکھنے کے بعد ہر کوئی باری باری آتا چلا جائے، اس کی زیارت کرتا چلا جائے۔ اس میں عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، عورتیں نہیں ملنی چاہیے اس میں، یا عورتوں کو بھی دیدار کرانا ہے تو ان کی عورتوں کی باری صبح رکھ دیں یا شام کو رکھ دیں، اور انشاءاللہ آپ کو دیدار کرنے کا بھی اس کا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ آپ کاندھے پہ رکھ کے اٹھا کے لے کر کے جا رہے ہیں، میلے ٹھیلے لگ رہے ہیں، کبھی دانے چڑھ رہے ہیں، کبھی کھچڑا چڑھ لیا ہے، کبھی بریانی چڑھ رہی ہیں، یہ بالکل ناجائز و حرام ہے ہمارے اسلام میں۔ خیر بات آ گئی تو میں نے کہہ دی۔ بات چل رہی تھی مفسدین کی، کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم دین میں نئی ایجاد مت کرو، دین میں فتنہ برپا مت کرو، فساد مت کرو، تو وہ کہتے تھے ہم کہاں فساد کر رہے ہیں، ہم تو سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ جو دین میں نئی نئی باتیں کر رہے تھے وہ تو اپنا فساد نہیں سمجھ رہے تھے، وہ اپنی اصلاح سمجھ رہے تھے، وہ کہتے تھے ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ نئی دین میں مت جاؤ۔ یہ ان کا فساد تھا، فساد کرتے تھے اور جنگ کی
آگ بھڑکاتے تھے، جنگ کرواتے تھے، جنگ کے نتیجے میں بہت سارے مویشی، بہت سارے جانور اور مال اور دولت سب پامال ہو جاتا تھا، بچوں کی زندگیاں چلی جاتی تھیں۔ یہ ان کا فساد تھا۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم زمین میں فساد مت کرو، یہ تم غداری مت کرو زمین میں، کبھی تم مسلمانوں سے ملتے ہو، کفار سے ملتے ہو، دونوں سے مل کر کے آپس میں جنگ کرا دیتے ہو، یہ کام بالکل چھوڑ دو۔ جب ان سے کہا گیا لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد مت کرو، تو کیا کہتے تھے؟ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو فسادی نہیں ہیں بلکہ ہم مصلح ہیں، مصلحین لوگ ہیں، یعنی ہم اصلاح کرنے والے ہیں، سدھار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ان کے یہ کارنامے دیکھے تو ہمارے غدار ہو، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہو اور بتا رہے ہو لوگوں سے ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ سنو، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار، یقیناً وہ لوگ ہی مفسدین ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے راز کو کھول دیا۔ وہ تو اپنے آپ کو اصلاح کرنا کہہ رہے تھے، ہم اصلاح کر رہے ہیں لوگوں کی، کہاں کر رہے ہیں اصلاح؟ اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا، کہاں اصلاح تمہارے پاس؟ اصلاح ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا الا انہم هم المصلحون، وہی لوگ اصلاح کرنے والے نہیں، بلکہ کیا ہے؟ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار، وہی لوگ مفسدین ہیں، وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، وہی لوگ خونریزیاں کروانے والے ہیں، انہیں شعور بھی نہیں ہے اس چیز کا کہ وہ مفسدین کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے، اس چیز کا انہیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کا رد کیا کہ تم فساد کرنے والے ہو اور فسادی ہو، دین میں جو آنا چاہتا ہے تم ان لوگوں کو روکتے ہو، یہ فساد ہے، اور لوگوں میں آپس میں جنگیں چھڑواتے ہو، یہ فساد ہے، لوگوں کے مال و دولت خراب ہوتا تھا، اس میں خون ریزیاں ہوتی تھیں، ایک دوسرے کا قتل ہوتا تھا، یہ فساد ہے، یہ فساد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں ان کا رد فرما دیا۔ دوبارہ ترجمہ لگاتا ہوں اس کا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا تم زمین میں فساد مت کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، خبردار، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے اس چیز کا۔ کل سے انشاءاللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کی تفسیر ہوگی، اور اس آیت کریمہ میں بتایا جائے گا جب ان سے ایمان کے بارے میں کہا جاتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے، منافق لوگ سے کہا جاتا تھا تم ایمان لے کر کے آؤ تو وہ کیا کہتے تھے، کل کو انشاءاللہ یہاں سے شروع ہوگا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا پاک پروردگار عالم، ہم سب نے کلام مقدس کی تفسیر کو پڑھا اور سنا، یا اللہ اس میں جو خامی ہو گئی وہ اپنے فضل سے معاف فرما، یا پاک پروردگار عالم اس کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ صحیح معنی میں ہمیں کلام مقدس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کلام مقدس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ کلام مقدس کی برکت سے یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب میں جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ کلام مقدس کی برکت ہم سب گناہ گاروں کو کورونا جیسی بیماری سے محفوظ فرما، یا پاک پروردگار عالم تمام مسلمان بھائیوں کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرما۔ دعا کے واسطے جس کسی نے بھی یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا، جد میں واپسی ہو یا اللہ، لبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول